اسلامی تاریخ کے دلیر ترین حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج کے دن مصر کی عمارت سنبھالی تھی۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت میں شامل کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو آج کل عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوج میں افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو 26 مارچ 1169 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو جنگی خاندان کا تخت حاصل ہوا۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے مصر میں شامل کر لیا۔ اسی دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بددستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ اسی دور میں سلطان کے پاس ایک عجیب مقدمہ لایا گیا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان کی زندگی کا سب سے بڑا مقدمہ تھا، کیونکہ وہ مقدمہ شریعت کے حوالے سے تھا اور سلطان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک بڑے بڑے مدرسوں میں مدارس کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اور اپنی تعلیم اور قابلیت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشکل مقدمے کا چند ہی لمحوں میں بڑی آسانی سے حل نکال دیا تھا۔ وہ مقدمہ کچھ یوں تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائیوں کی شادی ہوئی۔ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاندان میں پسند کی شادی کو عیب سمجھا جاتا تھا، اس لیے اپنے خاندان اور ماں باپ کی رضامندی سے ان خاندانوں میں شادی کی جاتی۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور جب رخصتی کا وقت ہوا تو موسم اچانک خراب ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اسی ہلچل میں ان دونوں کی دلہن آپس میں بدل گئیں اور ایک بھائی نے اپنے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی کے ساتھ رات گزاری اور دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، یعنی دونوں نے اپنی بھابھیوں کے ساتھ رات گزاری اور شہوت کی۔ جب یہ خبر صبح گھر والوں کو ہوئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا اور لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے یمن شہر میں پھیل گئی۔ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑا گناہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا یہ نکاح ٹوٹ گیا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ۔ اسی خاندان میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس مقدمے کو لے کر ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر جانا چاہیے اور وہی اس مقدمے کا حل کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں مقدمہ لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ کے بارے میں بتایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تمام درباریوں اور ان دولہے کے خاندان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ واقعہ پہلے 2 مرتبہ اسلام کی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں اس واقعے کی روح سے اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ پھر سلطان نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت پر تمام اعیان و اکابر موجود تھے۔ مصبر بن قدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا کہ عورتوں کی غلطی سے بدلی ہو گئی ہے، یعنی جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ دونوں کو مہر لازمی ہوگا۔ مصر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔
دونوں شوہروں کو بلایا گیا کہ تم نے جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اگر وہ تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا انہیں طلاق دے دو اور تم دونوں میں سے ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ رات گزار چکی ہے۔ اے میرے لوگوں، یہاں حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے لحاظ سے وہ بھی بالکل درست تھا۔ ولی بالشبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر امام صاحب نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا، اس لیے کہ ولی بالشبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا جو اس وقت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر عدت کے زمانے میں ہر شخص کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ چونکہ نکاح نام ہی محبت، الفت، اتحاد اور آپس میں پیار کا ہے، اس لیے اب یہ سوال میں تم دونوں بھائیوں سے کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری دلہنیں بھی ایک حادثہ سے اور غلطی کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں، لہٰذا وہی قانون تم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں سے تم نے رات کو شہوت کی کیا تم اسی کے ساتھ نکاح کر کے رہنا چاہو گے یا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ؟ یہ سن کر دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے اسی کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اپنی اپنی بیوی یعنی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے ان کو طلاق دے دو اور ان کے ساتھ تم نکاح کر لو جن کے ساتھ تم نے رات گزار چکے ہو، اور اسی طرح تم گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور حالات بھی قابو میں رہیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد بڑے بڑے علماء سے اس سلطنت میں موجود سلطان سے حسد کرنے والے لوگوں نے پوچھا کہ لیکن کسی نے بھی اس سلطان کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا۔ اس فیصلے کی آڑ میں سلطان پر الزامات لگا کر اسے اپنی رعایا کی نظروں میں گرایا جانے لگا، لیکن ہمیشہ کی طرح مخالف نے خاک چاٹی اور سلطان ہمیشہ سرخرو ہوا۔ جہان علم کی ویڈیوز میں اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل جہان علم کو سبسکرائب کریں اور اس دلچسپ سٹوری کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔